بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز و محترم سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آج کی اس نشست میں اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں چند ضروری گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید نازل کیا۔ ہدی للناس، اور جو قرآن سراسر ہدایت ہے لوگوں کے لیے، جس کے ذریعے انسانوں کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ وبینات من الہدی، اور اللہ تعالی نے اس قرآن میں ہدایت کے روشن دلائل رکھے ہیں۔ جو آدمی ہدایت کے راستے کو اختیار کرنا چاہے اس کے لیے بہت سارے روشن دلائل اس قرآن میں موجود ہیں۔ والفرقان، اور اس قرآن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے انسان کے سامنے یہ چیز نمایاں اور واضح ہوتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ان چیزوں کی معرفت اور پہچان قرآن کے ذریعے ہوتی ہے۔
فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم ایمان والوں میں سے جس شخص کی زندگی میں بھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اس کو کوئی عذر اور مجبوری نہ ہو تو ایسے آدمی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھے، اس مہینے کے روزوں کو ضائع نہ کرے بلکہ اس مہینے کے روزوں کو رکھے کہ اس شخص کے لیے اللہ کی جانب سے لازمی اور ضروری حکم ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ ہے جس کا لفظی ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ احادیث اور روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی زندگی کا یہ ایک مبارک معمول اور عادت ہوا کرتی تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے بہت دن پہلے، بہت ایام پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا، رمضان کی عبادات کا تذکرہ شروع ہو جاتا، رمضان کی برکات کا تذکرہ اور رحمتوں کا تذکرہ شروع ہو جاتا، اور مومن آدمی رمضان کیسے گزارتا ہے اور مومن آدمی کو رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزارنا چاہیے، ان چیزوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی آمد سے پہلے اپنی زبان مبارک سے بیان کرنے لگ جاتے۔ یہاں تک محدثین نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی اسلوب میں رمضان کا ذکر اور حوالہ شروع فرماتے، اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ ہوتا تھا، نیت یہ ہوتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اور خواہش اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر چیز یہ ہوتی تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس ماہ مبارک کے آغاز سے پہلے اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے خود کو تیار کریں، ذہنی طور پر تیار اور آمادہ ہو جائے، اپنے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا کر لیں، اپنے اندر رمضان المبارک سے فائدہ حاصل کرنے کی ایک خواہش پیدا کر لیں، اور اپنے اوپر اگر کوئی غفلت ہے، کوئی سستی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو اس طرح کی چیز ہے زندگی میں، تو اس کو خارج کر کے جب رمضان میں یہ صحابہ اور یہ مسلمان داخل ہوں تو ایک پوری طرح چستی کے ساتھ، ایک پوری طرح بیداری کے ساتھ، ایک پوری طرح اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے اس مہینے میں خود کو داخل کریں۔ کہ جو شوق ہوتا ہے، شوق یہ انسان کی دنیاوی امور میں بھی ترقی کی بنیاد بنتا ہے اور دین کے امور اور معاملات میں بھی ترقی کی بنیاد بنتا ہے۔ شوق سے جو انسان کام کرتا ہے، ایک ہے بے دلی کے ساتھ کوئی کام کرنا، مجبوری کے ساتھ کوئی کام کرنا، اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر کوئی کام کرنا، محض ایک خانہ پوری کے لیے، ایک رسم کی ادائیگی کے لیے کوئی کام کرنا کہ مجھ پر یہ کام پڑ گیا ہے، میرے ذمے یہ کام ہو گیا ہے، لہذا میں اب اس کو کر رہا ہوں۔ اس کام میں اور جس کام کو وہ اپنی مرضی، اپنی خوشی، اپنے شوق، اپنے جذبے کے ساتھ کر رہا ہے، ان دونوں طرح کے کاموں کے نتائج میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک شخص ایک کام کر رہا ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن اس کے لیے مجبوری بن گئی، اس کی مرضی نہیں ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے، اس کا شوق نہیں ہے، وہ اپنے دل سے وہ کام نہیں کر رہا۔ اور ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے، پوری دل کی رضامندی سے کر رہا ہے، دل کے جذبے کے ساتھ کر رہا ہے،
اپنے شوق اور ولولے کے ساتھ کر رہا ہے، ان دونوں کاموں میں فرق ہے۔ دنیا کے اندر بھی، دنیاوی امور میں بھی انسان کا وہ عمل ترقی پاتا ہے اور اس عمل کے نتائج اور ثمرات ترقی پاتے ہیں جو انسان شوق کے ساتھ اپنے ارادے اور خوشی کے ساتھ کرے۔ اور دین کے معاملات میں بھی یہی چیز ہے کہ جو آدمی کوئی نیکی کا کام اپنے دل کے خوشی کے ساتھ کرے، اس کے اثرات اور نتائج مختلف ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا مبارک ذکر رمضان کے آنے سے کئی دن پہلے اس لیے شروع کر دیتے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک پوری بیداری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو جگا کر، غفلت سے نکال کر اس مہینے کا استقبال کریں اور اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں، اپنی روحانی زندگی میں، اپنی ایمانی زندگی میں، اپنی دینی زندگی میں بہتری لائیں، ترقی کی منازل پر پہنچے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بڑا مقام اور مرتبہ ہے ان کا، اور ان کے جو قبول اسلام کی داستان ہے، جس انداز میں جن جن جگہوں سے گزر کر انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ داستان بھی بڑی عجیب داستان ہے۔ شروع میں یہ آتش پرست تھے، ایران کے رہنے والے تھے اور آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، لیکن دل کے اندر ایک امنگ، دل کے اندر ایک بے چینی اور اضطراب رہتا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں کر رہا، یہ مجھے اطمینان اور سکون یہ چیز مجھے مہیا نہیں کر رہی۔ پھر وہاں سے آتش پرستی سے عیسائیت میں پہنچے، عیسائیت قبول کر لی، کچھ عرصہ وہ کرتے رہے، پھر وہاں بھی ان کا اطمینان نہیں ہوا، پھر اس سے یہودیت میں چلے گئے، وہ کچھ عرصہ کرتے رہے، اس پر بھی اطمینان نہیں ہوا۔ اسی دل کے اضطراب اور بے چینی نے کئی مرحلے عبور کر کے، کئی کھٹن اور دشوار وادیوں سے گزار کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے دل نے اس چیز کی گواہی دی کہ جس حق کی تلاش میں تم مارے مارے پھر رہے تھے، وہ حق یہی ہے، وہ حق یہی ہے۔ تو یہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اس آدمی کو حاصل ہوتی ہے کہ جو اپنے دل میں ایک شوق اس طرح کا پالتا ہے، یہ جذبہ اپنے دل میں جو بیدار کرتا ہے، اپنے دل کے اندر یہ تڑپ جو پیدا کرتا ہے، اس تڑپ کے پیدا کرنے کی اللہ اس کو درست جزا اور بدلہ انسان کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ کسی انسان کی محنت اور کوشش کو رائے گاں اور ضائع نہیں کرنے دیتا، اس کو عبث اور بیکار نہیں جانے دیتا، بلکہ اس کی اس محنت کا، اس کے اس جذبے کا، اس کو صلہ اور بدلہ اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے آنے سے کچھ دن پہلے ہمیں ایک واعظ اور خطاب فرمایا، ہم سے مخاطب ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، تم پر ایک بہت عظیم الشان مہینہ اپنا سایہ کرنے والا، ایک بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ تمہیں اپنے سائے کے آغوش میں لینے والا ہے، تم پر اپنی رحمت کی چھتری لگانے والا ہے، رحمت کا سایہ کرنے والا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جو ایک رات اگر کسی انسان کو
قیام اور اللہ کی عبادت میں نصیب ہو جائے تو 1000 مہینوں کی عبادت پر فوقیت رکھتی ہے۔ اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جس رات کو اللہ نے اسی مہینے میں رکھا، اور فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں دن کے روزے کو اللہ نے فرض کیا اور رات کے قیام تراویح کو اللہ نے سنت عبادت بنایا، کہ جس کے بڑے 2 اعمال ہیں کہ انسان دن کو روزہ رکھے اور رات کو اللہ کے حضور تراویح میں کھڑا ہو، اللہ کا کلام سنے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ انسان کے اعمال کے وزن اور قدر و قیمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ انسان کے عمل کا جو وزن ہوتا ہے، جو حیثیت ہوتی ہے، اس حیثیت اور اس وزن کو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ نوافل کو اٹھا کر اللہ فرض کے برابر پہنچا دیتے ہیں اور فرائض کو اللہ 27 گنا اوپر لے جاتے ہیں۔ ہر انسان کا عمل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ مومن آدمی کے رزق میں اضافہ فرما دے، مومن بندے کے رزق کو اللہ اس مہینے میں بڑھا دیتے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ کھلوائے گا، اللہ تعالیٰ اس روزہ کھلوانے کے ذریعے اس کی مغفرت اور بخشش کا بھی سامان کر دیں گے، اور روزہ رکھنے والے کے برابر اجر روزہ کھلوانے والے کو بھی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں ہر ایک اس چیز کی استطاعت اور توفیق نہیں رکھتا کہ کسی روزے دار کو روزہ کھلوا دے، یہ درجہ ہم میں سے ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ چیز اللہ اس کو بھی عطا فرما دیں گے جو ایک کھجور کے ذریعے اور ایک پانی کے گلاس کے ذریعے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرے، یہ درجہ اللہ اس کو بھی عطا فرما دیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس کے ساتھ ساتھ پیٹ بھر کر کھانا بھی کھلائے گا، اللہ قیامت کے دن میرے ہاتھوں ایسے چشمے سے اس کو سیراب فرمائیں گے کہ جس سے سیراب ہونے کے بعد جنت میں داخلے تک اس آدمی کو پیاس نہیں لگے، جو روزہ بھی افطار کرائے گا اور پیٹ بھر کر روزے دار کو کھانا بھی کھلائے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے پہلے عشرے کو اللہ نے رحمت بنایا، درمیانے عشرے کو اللہ نے مغفرت بنایا، اور آخری عشرے کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ تو پھر آخری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس حدیث مبارکہ میں، اپنے اس وعظ اور خطاب میں یہ بیان فرمائی کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے میں اپنے ماتحت خادموں اور نوکروں پر کام کے معاملے میں تخفیف کر دے گا، ان پر کام کے بوجھ کو کم کر دے گا، اللہ کل قیامت کے دن ایسے شخص کے بوجھ کو کم فرما دے، اس کے بوجھ کو بھی کم فرما دے۔ تو یہ ایک ہدایت نامہ ہے، ہر مسلمان کے لیے ایک ہدایت نامہ ہے، ایک روزانہ کی زندگی گزارنے کا ایک معمول نامہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ مسلمان رمضان کے ایام ان ہدایات کی روشنی میں گزارے، ان کی گھڑیوں کو ضائع نہ کریں، ان اوقات کو غفلت میں نہ گزاریں، ایک روایتی طریقے سے نہ گزاریں، ایک روٹین کے طور پر جیسے باقی زندگی کے ایام گزارتے ہیں انہی ایام کی طرح رمضان کی گھڑیوں کو بھی نہ گزارے، بلکہ اعمال کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ، گناہوں سے بچا کر اپنے آپ کو ایک زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر کے رمضان المبارک کے ان ایام کو مومن آدمی گزارے۔ اور یہ دن ایسے حالات میں آ رہے ہیں کہ جب ایک پریشانی ہے،
ایک کرب ہے، ایک دکھ ہے، ایک تکلیف ہے، ایک پورے عالم کے اندر ایک خاص طرح کے حالات اور ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ ہمارے لیے اس چیز کا بھی موقع ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اس مہینے میں اللہ کی جانب اپنا رجوع کر کے اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ دل کے اندر ویسے بھی ایک گداز ہے، دل کے اندر ویسے بھی ایک نرمی ہے۔ حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، جن کی کتاب فضائل اعمال کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے مصنف ان کے کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا اور رمضان کے مہینے ہی میں انتقال ہوا، تو وہ مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ تو کسی نے کہا کہ لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، افسوس کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ موقع ہوتا ہے کہ دل کے اندر ایک نرمی اور گداز پیدا ہوا ہوتا ہے۔ فوتگی کے جب کوئی قریبی عزیز فوت ہو جائے تو اس قریبی عزیز کے فوتگی کے موقع پر دل کے اندر ایک نرمی پیدا ہوئی ہوتی ہے، تو اس نرمی کے موقع پر اللہ کی جانب رجوع کرنے سے بہتر کوئی موقع دوسرا نہیں ہوتا۔ اس کو فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں گزارنے کے بجائے اللہ کی جانب رجوع میں کیوں نہ گزارا جائے، اللہ سے اپنے دل کی لو لگانے میں کیوں نہ گزارا جائے۔ اس لیے یہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے، حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ہر انسان کے دل کے اندر ایک نرمی ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے تو اس مہینے میں اس چیزوں کو استعمال کر کے اللہ کی قربت، اللہ کے مزید قریب ہوا جائے، وہیں سے ہماری تمام تکالیف، تمام مصائب، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔